ہمارے معاشرے میں منشیات کا جو استعمال ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس گرفت میں آ چکی ہے اور مسلسل اس لعنت پر لگ کر وہ اپنا نقصان کرتے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹی سے لے کر دیگر جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، جو دیگر انسٹیٹیوٹ ہیں، ہاسپٹلز ہیں، ان میں بھی ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سارے معاملات پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد حسین بیگ، قانون پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو آئس کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، اور مسلسل دیکھنے میں یہ آیا کہ جو لوگ آئس کا نشہ کرتے ہیں وہ جرائم کی ایکٹیویٹیز میں بھی بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، اور قتل و ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ دیکھیں جی، جو کرائم ہے، کرائم کے پیچھے کے جو پرس پردہ معاملات ہیں ان سے آگاہی بڑی ضروری ہے۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو آئس ہے یا اس کے علاوہ دیگر جو نشہ جات ہیں ان کی ترسیل کیوں ہو رہی ہے؟ کیا یہ جو لوگ ہیں اتنے بااثر ہیں کہ ان کو روکا نہیں جا سکتا؟ بہت سارے پیمانے پہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آرز بھی درج ہو رہی ہیں، ان کو پکڑا بھی جاتا ہے، پھر ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں، کچھ چھوٹ بھی جاتے ہیں، مگر اس سارے کے باوجود یہ جو نشے کی لعنت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ لوگ بہت سا اس سے پیسہ کماتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جس حساب سے وہاں سے آتی ہے پھر وہاں سے آ کے یہ بکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک بزنس مین ہے، اب وہ ایک ایسا مال لے کے بیٹھا ہوا ہے جو بہت اس کے لیے منافع بخش ہے، تو پھر اس کو یہاں پہ یوٹیلائزر بھی تو پیدا کرنے ہیں نا، اس کے یوزر بھی تو پیدا کرنے ہیں نا۔ اب جیسے ہم ریاستی معاملات میں دیکھتے ہیں کہ حکومت تعلیم دینے کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہے کہ ہمارے اتنے لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، ان کو ہم نے لے کے آنا ہے ایجوکیشن نیٹ ورک کے اندر، یا یوں کہہ لیں کہ ہم ٹیکس نیٹ کے اندر لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو کرمنلز ہیں جو نشہ بیچتے ہیں یہ بھی وائڈ سپریڈ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے نیٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں۔ اب ہوتا کیسے ہے؟ یہ ہوتا یہ ہے، جب ہم یونیورسٹیز میں تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ یونیورسٹیز کے باہر کچھ ایسے لوگ لازمی گھومتے ہوتے تھے جو نشے کے عادی تھے۔ پھر ہمیں تھوڑی تھوڑی سی یہ سمجھ آئی کہ یہ جو لوگ ہیں اگر ان کو یہاں سے روک دیا جائے، یونیورسٹیز کے باہر والی جو حدود ہیں تعین کر لی جائیں کہ اس ایریے کے اندر سگریٹ نہیں بکے گا، اس ایریے کے اندر پان نہیں بکے گا، یہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں بکیں گی، یہاں تک کہ جو ٹافیاں ہیں، جو اس طرح کی چیزیں، ان کے اندر بھی آئس شامل، ان کے اندر بھی نشہ شامل۔ تو یہ کیا کہاں سے آتے؟ اس کے سپلائر وہ آتے۔ اب دیکھیں، اب میں تو نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ نے کچھ اس طرح کا کوئی میکانزم بنایا ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر خصوصی طور پہ کہہ لیں کہ ایک خفیہ مانیٹرنگ ہو، کوئی بھی نہیں جاتا، کہیں پہ کوئی کام نہیں آ رہا، وہ کھلی پچ ہے ان کے لیے، نشہ بیچنے والوں کے لیے، نشہ سپلائی کرنے والوں کے لیے، اور پھر نشے کا نیٹ ورک بڑھانے والوں کے لیے۔ میرا ایک بچپن کا ایک واقعہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں عموماً کالج سے باہر نکل کے تو کھلی جگہ پہ کسی باغ میں بیٹھنے کا عادی ہوں، اور میں نے وہاں پہ پڑھا ہے، میں نے جتنا بھی پڑھا میں نے کھلی جگہوں پہ بیٹھ کے پڑھا، کھیتوں میں بیٹھ کے پڑھا، باغات میں بیٹھ کے پڑھا، پارکس کے اندر بیٹھ کے پڑھا۔ تو یہاں ہوتا تھا کہ جو بچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر باہر سے کوئی ایسا نشہ بیچنے والا یا کرنے والا آیا ہے، وہ آ کے بس اس کے پاس سے شروع ہو گیا ہے باتیں کرنا، تو باتیں تھوڑی تھوڑی سی باتیں شروع کرنا، اور ساتھ وہ پی رہا ہے تو پھر تھوڑا سا اس کو بھی ایک دفعہ ایک کش لگوا دیا۔ یہ بس ایک کش لگ گیا نا جس کو، یہ اس کو ہمیشہ کے لیے لگ گیا۔ اب اس بندے کو اس معصوم بچے سے دور رکھنا کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی کہ اس کو روکتی، کیسے روکتی؟ یہ پالیسیز گورنمنٹ نے بنانی ہے۔ بہرحال جو اس کا انتقام ہے وہ آپ دیکھ لیں، ایک دفعہ جو بچہ نشے پہ لگ جائے گا
میں 100% کہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی واپسی اس کی نہیں ہو سکتی. چاہے آپ ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے اندر لے جائیں, آپ اس کا علاج کروا لیں, علاج اس کا تھوڑا بہت آپ کروا لیں گے, مگر جو اس کو سکون کی عادت پڑ گئی ہے وہ لینے کی, وہ اب دوبارہ جو ہیں اس لیول کے اوپر اس کو وہ جو ہوتے ہیں نا خوشی کے جو اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ جائے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایسی پالیسیز بنائیں جو اس کو روکیں. سیکنڈ بات آپ نے جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. آپ ابھی مجھ سے یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک آئس کے عادی مجرم نے اپنے گھر کے 3 افراد کو مار دیا. ایسا ہی ہے, اپنی بیوی کو قتل کیا, اپنی بیوی کو قتل کیا, اپنی والدہ کو کیا, اپنے سالے کو قتل کیا. اب وہ کیسے کر دیا اس نے؟ یہ تھا کہ جب اس نے آئس کا نشہ کیا ہوا ہے, میں بار بار یہ نہ کہوں, کوئی بھی اس نے نشہ کیا ہوا ہے پھر وہ سینسز کے اندر نہیں ہے, پھر وہ ہر بات کو تھوڑی کو بھی طول دے گا. اور ایک بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ 2 بندے بہت اونچا بولتے ہیں. ایک تو وہ جو سنتا کم ہے تو وہ زیادہ اونچی بولے گا, اس کو پتہ ہے کہ شاید میری بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, تو اب وہ جب اونچی بولے گا تو ہم تھوڑا سا آکورڈ فیل کریں گے, ہم کہیں گے آہستہ بولو, اب یہ بات بھی اس کے کانوں میں نہیں آ رہی. نشے کے عادی کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ سینسز کے اندر نہیں ہوتا, وہ بہت اونچی بولے گا. جب اس کو کوئی پوچھے گا یا کہے گا کہ بھئی آہستہ آرام سے بات کرو, وہ کہے گا میں تو نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد اس کے جو ہے وہ اس کے سینسز کے اندر جو بات آئے گی جیسی بھی آئے گی وہ کرے گا. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہاں پہ تحصیل پسرور کے اندر, تو یہ بھی اسی کی وجہ ہے. تو مجید امجد کا ایک وہ ہے تھوڑا سا اس کے اندر جو وہ بتانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی سانحہ تنہا نہیں ہوتا, ہر واقعہ ایک الجھی ہوئی واردات ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو آج آپ کو لگا نا کہ پھندے پہ ایک مائی لٹک گئی, تو وہ سانحہ تنہا نہیں ہوا, وہ ایک الجھی ہوئی واردات ہے. تو اب اس واردات کے پیچھے کیا الجھاؤ ہے؟ اس کے پیچھے وہ دیکھیں کہ ڈرگ مافیا ہے, اس کے سپلائرز ہیں, انہوں نے نیٹ ورک کو انہانس کرنا ہے, پھر انہوں نے اپنی آئس یا دیگر چیزوں کو بیچنا ہے, پھر گھروں کی تباہی ہونی ہے, اور تباہی کا جو آپ نے ایک دیکھ لیا ہے وہ پھر اسی صورت میں ہوتا ہے. اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہوتے ہیں, ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے, اور یہ تب تک ہوتے رہیں گے جب تک ان لوگوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں کے ساتھ نہیں نپٹا جائے گا.